ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مبارک ہیں وہ زبانیں جو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتی ہیں، اور مبارک ہیں وہ کان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتے ہیں، اور مبارک ہیں وہ شخصیات جو حدیث کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری۔ کتاب العلم میں سے آج کل ہم پڑھ رہے، کتاب العلم میں تقریباً 53 ابواب ہیں اور 76 احادیث ہے۔ باب نمبر 15 ہے اور حدیث نمبر 73 ہے۔ اس میں باب کا نام باب الاغتباط فی العلم والحکمہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا گیا، قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، اور قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہم۔ اس کو میں بعد میں حدیث کی تلاوت کرنے کے بعد اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ برکت کے لیے ہم حدیث کا متن بھی پڑھتے ہیں اور حدیث میں جو رجال ذکر ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھتے ہیں۔ وبی قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد على غیر ما حدثناه الزہری قال سمعت قیس بن ابی حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، غیبتہ جائز نہیں ہے، اور مگر دو لوگوں میں جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ جل جلالہ نے مال دیا ہو اور اس مال پر اس کو خرچ کرنے کی قدرت بھی دی ہو، یعنی دونوں پہلو سے اس کو اختیار بھی ملا ہو، یا اختیار سے مراد یہاں پر اس میں اس کا جگرہ بھی ہو، دل بھی ہو کہ اس کو خرچ کرنے کی طاقت بھی ہو۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حکمت عطا فرمایا، یعنی احادیث کا علم، قرآن کا علم، سنت کا علم عطا فرمایا، وہ اس کے مطابق خود بھی گزارتا ہے اور لوگوں کو سکھلاتا بھی ہے۔ یہ دو لوگ ہیں جس میں حسد کیا جاتا ہے۔ لفظ تو حسد کا ہے لیکن باب کا نام اغتباط غیبتہ ہے۔ غیبتہ اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی صفت، کوئی چیز اور کوئی ملکہ بندہ دیکھتا ہے تو اس میں یہ داعیہ پیدا ہو، یہ جذبہ بیدار ہو کہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ اور غیبتہ وہ ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ملکہ اور صفت اور کوئی چیز ایسی ہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو حدیث میں یہ ہے، یعنی حسد سے مراد یہاں پہ غیبتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جن لوگوں کو علم دیا تو علم والوں کو دیکھ کے یہ حسرت کی جا سکتی ہے، دعا کی جا سکتی ہے، غیبتہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ مجھے بھی علم نصیب کر۔ اور کسی کو مال دیا ہے، اس مال کو وہ خرچ کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو اس وقت بھی یہ غیبتہ کیا اور چاہت کی جا سکتی ہے کہ میرے پاس ہوتا تو میں بھی اس کو خرچ کرتا، یا اللہ مجھے بھی دے میں بھی خرچ کروں۔ اور یہ تعلیقات میں سے جو پہلے آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سمجھداری کرو، سمجھو قبل ان تسودوا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ تم سید، سردار اور ذمہ دار بننے سے پہلے تو اس سے مراد تزوجو بھی ہے، یعنی شادی سے پہلے سمجھداری اور عقل بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو اتنی عقل اور فہم ہی نہیں ہے، ایسا بندہ ہے اس کو جو ہے وہ اس کی شادی کروا دی ہے، اس کو ذمہ داری کا بالکل پتہ نہیں ہے، وہ بیوی کی نفسیات اور اس کے جذبات کو بھی نہیں پتہ، اس کے نان نفقہ اور اس کے رہن سہن کی ضروریات بھی نہیں جانتا، بس مستی میں مست ہے اور موجوں میں موج ہے، تو کہتے ہیں جی اس کی اصلاح ہو جائے گی، یہ درست ہو جائے گا، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی تو اس کی شادی کروا دو۔ بھائی ایسا نہیں ہے، شادی کے بڑے درجات ہیں، کبھی وہ شادی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، کبھی نکاح فرض ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی منع ہوتا ہے
کہ اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ شادی سے میں دوسری طرف موضوع پہ چلا گیا، اس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن سمجھداری مراد ہے کہ شادی سے پہلے عقل سمجھداری ہونا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی موج میں جائے اور بیوی کو جو ہے وہ بازار چھوڑ کے اور کہیں اور چلا جائے، اور بعد میں پتہ بھی نہ چلے، اس کو بھول جائے کہ میں بیوی کہاں چھوڑ کے آیا ہوں، اور ٹماٹر لینے جائے تو کدو لے کے آ جائے، اور کپڑے لینے جائے تو بیڈ شیٹ لے کے آ جائے۔ قبل تسودوا، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا پہلو اس میں یہ بتایا گیا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کبر سنہم، اپنی عمر جب بڑے ہو گئے تو بڑی عمر میں انہوں نے دین کو سیکھا اور سمجھداری کی، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ پہلے اگر عقل اور سمجھداری اور سلجھاؤ نہیں تھا تو اب اللہ سے مانگا بھی جا سکتا ہے، سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں تصور میں کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ بڑی عمر میں نہیں سیکھا جا سکتا، تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بہترین نمایاں روشن مثال ہیں کہ ان کو دیکھیں، انہوں نے بڑی عمر میں اپنے جذبہ، جنون اور لگن سے دین کو سیکھا، اور سیکھا بھی جا سکتا ہے۔